بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب علم کے خوش فکر ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پنجاب محکمہ تعلیم کی جانب سے تعلیمی ادارے تو عارضی طور پر بند کر دیے گئے، مگر طلباء کی سہولت کے لیے آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں سال اول اردو لازمی کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ آشیاں کہ جس کی گھات میں نہ ہو صیاد۔ تو عزیز طلباء، زندگی محنت اور مشقت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی بنیاد ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت کے عالم میں تخلیق کیا ہے، اور پوری زندگی انسان کی مشقت سے ہی عبارت ہے۔ اور یہ بھی رب دو عالم نے فرمایا کہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ سعی کرے، کوشش کرے۔ تو عزیز طلباء، آپ کو تحصیل علم کے لیے اور امتحانی تیاری کے لیے اس آن لائن لیکچر سیریز کو توجہ سے دیکھنا ہوگا اور اپنی تیاری پر دھیان دینا ہوگا۔ تو آج ہم سال اول کے لیے سب سے پہلے تو نصاب کی بات کریں گے، جو ایک سمارٹ سلیبس جو ہے حکومت پنجاب محکمہ تعلیم کی جانب سے متعارف کروایا گیا، تو وہ طلباء کی سہولت کے لیے سب سے پہلے ہم نصاب کا تعارف کریں گے، اور اس کے بعد ایک جو ہے نثر پارے کی تشریح کا سوال انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں اس کی تشریح پیش کی جائے گی، اور اس طرح روزانہ کی بنیاد پر لیکچر سیریز میں آپ کو جو ہے لیکچر ڈیلیور کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ لیکچرز آپ کی جو ہے تیاری کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں بیٹا اپنے نصاب کی طرف، سمارٹ سلیبس کی طرف، جو سال اول اردو لازمی کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ تو نصاب برائے سال اول اردو لازمی، اس نصاب کے دو حصے ہیں، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ انشائیہ ہے، اور جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ حصہ معروضی ہے۔ تو حصہ انشائیہ 80 نمبروں پر مشتمل ہے، اور اس میں نثر پارے کی تشریح کا سوال جو ہے، اس کے لیے جو نثری اسباق کا چناؤ کیا گیا وہ اسوائے حسنہ، اپنی مدد آپ، ابو القاسم زہراوی اور مکتوبات اقبال، ان اسباق سے ایک نثر پارے کی، نثری عبارت کی، نثری اقتباس کی یا پیراگراف کی تشریح کا سوال 15 نمبر پر مشتمل ہے، جو امتحانی پرچے میں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ نثری سبق کے خلاصے پر مشتمل ہے، اور جن نثری اسباق کو خلاصے کے لیے نصاب میں سمارٹ سلیبس میں شامل کیا گیا، اس میں سفارش، یہ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ہے، لاہور کا جغرافیہ، دوستی کا پھل اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ تو ان جو ہے نثری اسباق سے 10 نمبر پر مشتمل سوال، سبق کا خلاصہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے وہ حصہ نظم اشعار کی تشریح پر مشتمل، یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اور جو نظمیں ہمارے نصاب میں شامل کی گئی ہیں سمارٹ سلیبس میں، وہ حمد ہے، نعت ہے، میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے، خطاب بجوانان اسلام ہے، پیغام ہے اور وحدانیت ہے۔ اور یہ اشعار 10 نمبر پر مشتمل جو ہے، ان اشعار کی تشریح آئے گی، اور اسی حصے میں سے 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ جو ہے اس پر بھی سوال پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہے حصہ غزل۔ حصہ غزل میں جن شعراء کو شامل کیا گیا، میر تقی میر ہیں، حیدر علی آتش ہیں، مومن خان مومن ہیں، حسرت موہانی ہیں، فیض احمد فیض ہیں اور احمد ندیم قاسمی ہیں۔ اور ان جو ہے شعراء کی ایک ایک غزل جو ہے وہ نصاب میں شامل کی گئی ہے، اور ان کے اشعار کی تشریح، کسی ایک ہی غزل سے 3 اشعار سوالیہ پرچے میں دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی تشریح کا سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے، 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو سوالیہ پرچے میں سوالات ہیں، حصہ انشائی کے لیے مکالمہ یا روداد ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال پوچھا جاتا ہے۔ درخواست یا رسید ہے، اور اس میں سمارٹ سلیبس میں رسید کو شامل نہیں کیا گیا، صرف درخواست کو رکھا گیا، اور یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے۔
اس کے علاوہ تلخیص نگاری، عبارت کو ایک نادیدہ عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کو مختصر کرنے کو تلخیص نگاری کہا جاتا ہے، اور اس کا موضوع عنوان بھی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ یہ کل ملا کر 80 نمبرات پر مشتمل حصہ انشائی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، حصہ معروضی 20 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس میں شعری اصطلاحات ہیں، مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ۔ ان میں سے 5 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات پوچھے جائیں گے، اور اسی طرح تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، علم بیان کی یہ تعریفیں، ان پر بھی 5 نمبرات پر مشتمل کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ سوالیہ پرچے میں پوچھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ غلط جملوں کی درستی، تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کی روشنی میں 5 نمبر کے سوالات جو ہیں کثیر الانتخابی، وہ اس جو ہے تذکیر و تانیث سے متعلق پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح نثری اسباق پر مشتمل کثیر الانتخابی سوالات، جسے عرف عام میں MCQs کہہ دیا جاتا ہے، نثری اسباق جو سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں، ان میں سے 5 سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ یوں کل ملا کر یہ حصہ معروضی 20 نمبر کا جو ہمارے نصاب میں سمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ تو عزیز طلباء، بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے نثری سبق اسوہ حسنہ کی جانب، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ تو تشریح عبارت ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسوہ حسنہ کی عبارت ہے: خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے۔ یہ بالکل شروع سے عبارت لی گئی ہے، اور یہ شامل ہے سنت نبوی تک، یعنی پہلی عبارت یا پہلا پیراگراف کہہ لیجئے، یا پہلا نثر پارہ جو اسوہ حسنہ سبق سے لیا گیا، اس کی آج ہم تشریح دیکھیں گے۔ تشریح والا جو نثر کی تشریح یا نثر پارے کی تشریح یا نثری عبارت کی تشریح یا جو ہے نثری اقتباس کی تشریح یا اسے پیراگراف کی تشریح بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ 3 اجزاء پر مشتمل سوال ہوتا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ کو جوابی کاپی میں اس کو تحریر کرنا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ حوالہ متن کہلاتا ہے۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے اور مصنف کا نام تحریر کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس جو ہے عبارت کی تشریح پڑھنے لگے ہیں۔ تو سبق کا عنوان ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ اور سیاق و سبق کا اجمالی تعارف۔ سیاق و سبق 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے نثری سبق کا سیاق و سبق کہ جو سنجیدہ مضمون پر مشتمل ہو، ایسے مضمون کے سیاق و سباق کو جو ہے وہ اجمالی سیاق و سباق کہا جاتا ہے، یعنی بالاختصار اس سبق کا تعارف آپ نے 10 سے 15 جملوں میں تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اور جو کہانی کا عنصر جن اسباق میں پایا جائے، ایسے سبق کا تعارف لکھنے کو، سیاق و سباق لکھنے کو مثالی سیاق و سباق کہتے ہیں، اور پوری کہانی کا جو ہے وہ 12-15 جملوں میں آپ کو تعارف درج کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں، لہٰذا کوشش کیجئے کہ اس کی طوالت زیادہ نہ ہو، یہ جوابی کاپی کا نصف صفحہ جو ہے اس سے بڑھنے نہ پائے، ورنہ اس میں اچھے نمبر نہیں آ سکتے۔ اس طرح تشریح جو ہے، جو نثر پارہ دیا جاتا ہے، اس کو بالوضاحت جو ہے آپ نے جوابی کاپی پر تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں قرآنی آیات، احادیث، موقع محل کے مطابق اشعار اور آپ کی جانب سے تبصرہ وغیرہ۔ تو یہ اصل عبارت کا 3 گنا تشریح جو ہے، یہ ایک تقاضا ہے، امتحانی تقاضا ہے طلباء کے لیے کہ وہ عبارت کو پڑھیں، اس کی تفہیم حاصل کریں، پھر کم از کم 3 گنا جو ہے بڑھا کر اس کی تشریح جوابی کاپی پر درج کریں۔ اور اس میں وقت کا خیال رکھا جائے کہ 20 سے 25 منٹ کے دوران میں یہ سوال کوشش کیجئے کہ آپ جوابی کاپی پر اس کو حل کر لیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں عبارت کی طرف۔ حوالہ متن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سبق کا عنوان اسوہ حسنہ، مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ سیاق و سبق کا بالاختصار تعارف یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے کہ اس مذہب کے شارع کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کیا جائے، مگر اسلام نے پیغمبر اسلام کا عملی نمونہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، اور ان پر عمل پیرا ہو کر ایک مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مصنف کے بقول دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، مختلف پیشوں سے نظام زندگی چل رہا ہے،
اور ہر طبقہ انسانی کے لیے، تمام افعال جسمانی کے لیے، تمام اعمال قلب کے لیے، ہر قسم کے صحیح جذبات اور احساسات کے لیے اور اخلاق فاضلہ کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ اگر ایک ہی ہستی میں تلاش کیا جائے تو وہ پیارے پیغمبر کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیارے پیغمبر کا وجود مبارک ایک آفتاب عالمتاب اور ابر باران کی مانند ہے، اور یہ دنیا اگر انسانی مزاجوں اور صلاحیتوں کے اختلاف کا نام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع ہستی کے سوا اس دنیا کا کوئی دائمی، آخری اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری یعنی پیغمبر کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو عزیز طلباء، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند جملے بولے ہیں، یہ بطور سیاق و سباق اسوہ حسنہ کا بالاختصار تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب بڑھتے ہیں عبارت کی تشریح کی طرف۔ عبارت یہ ہے کہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی کہ اس مذہب کے بانی یا شارع کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کیا جائے، مگر اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی کہ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جن پر پیغمبر اسلام عمل کرتے ہوئے گزرے، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ غرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ یہ عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں جو باتیں تشریح طلب ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے دیگر مذاہب میں کیا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اس کا تقابلی جائزہ مصنف نے پیش کیا کہ اسلام نے دیگر مذاہب کے مقابلے میں خدا کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا، اور اس کے بعد جو قابل تشریح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت، کتاب سے کیا مراد ہے اور سنت سے کیا مراد ہے۔ اور آخر میں مصنف نے اپنی بات کو سمیٹا اس عبارت میں کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی، اس کی روح کی تکمیل کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں ہم تشریح کی جانب۔ اللہ رب العالمین نے لفظ کن سے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے لفظ کن فرماتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت انسان کی جب باری آئی تو اللہ چاہتے تو انسان کو بھی لفظ کن سے تخلیق فرما سکتے تھے، مگر ذات باری تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ تو اس آیت کی روح سے انسان شاہکار دست قدرت ہے، انسان شش جہاد کا دولہ ہے، انسان مسجود ملائک ہے، انسان جو ہے وہ بزم عالم میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی نیابت خداوندی کا تاج انسان کے سر پر رکھا گیا۔ انسان کو اللہ نے شرف و عظمت عطا فرمائی، فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، بے شک ہم نے ابن آدم کو اکرام بخشا، وحملناہ فی البر والبحر، اور انہیں بحر و بر پر سوار کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے اور اماں حوا زمین پر تشریف لے آئی تو ذریت آدم کا سلسلہ چل نکلا، اور دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر انسان آباد ہو گئے، آدم کی اولاد آباد ہو گئی، اور پھر وہ تعلیمات خداوندی کو بھولنے لگے اور شیطان ان کو گمراہ کرنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول اور اپنے نبی بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ بعثنا فی کل امت رسولا، کہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول مبعوث کیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لکل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا۔ اور اسی طرح جو ہے جہاں جہاں انسان آباد تھے اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے اندر اپنا ایک فرستادہ بھیجا، اپنا ایک ایلچی بھیجا، اپنا ایک کاسب بھیجا، اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اپنا ایک رسول بھیجا۔ اور بسا اوقات تو یہ بھی ہوا کہ اللہ نے ایک ہی مقام پر دو دو اور تین تین پیغمبر بھی بھیجے جو تعلیمات حق لے کر انسانوں تک آئے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، راہ نجات دکھانے کے لیے وہ تعلیمات جو ہے خداوندی تعلیمات وہ انسانوں تک پہنچاتے رہے۔
تو مصنف سید سلیمان ندوی اس عبارت میں بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے دیگر مذاہب میں جو طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے بانی اور شارع کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کیا جائے۔ تو دیگر مذاہب میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے، بدھ مت ہے، تو جتنے بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں ان میں مصنف کے بقول کے خدا کی محبت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مذہب کے پیروکار، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے شریعت لانے والے اپنے نبی کی عمدہ نصیحتوں، کارآمد باتوں پر عمل کریں۔ تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو خدا کی محبت کے وہ حقدار قرار پاتے ہیں، خدا کی محبت کے اہل قرار پاتے ہیں۔ اسلام ادیان و مذاہب کا سردار مذہب ہے، اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو پیغمبر کی پوری حیات مبارکہ بچپن سے لے کر دنیا سے وصال تک ہمارے سامنے ایک کتاب روشن کی طرح موجود ہے، اور ہم جو ہے پیارے پیغمبر کی ہر سنت پر عمل کر کے دارین میں فوز و فلاح اور کونین کی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں بیان فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اللہ کے رسول کی مبارک ہستی میں تمہارے لیے بہترین، کامل ترین، اکمل ترین نمونہ موجود ہے۔ تو اسلام کا امتیاز، اسلام کا تفوق، اسلام کی برتری، اسلام کی شان امتیاز باقی مذاہب پر یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر ہم جو ہے پیارے پیغمبر کے فرامین سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کی جو ہے 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ حدیث قولی ہے کہ پیارے پیغمبر نے زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرمایا حدیث قولی کہلائی، حدیث فعلی ہے پیارے پیغمبر نے عملاً کوئی کام کر کے دکھایا، حدیث فعلی کہلائی، حدیث تقریری ہے کہ اصحاب رسول نے کوئی اچھا کام کیا، پیارے پیغمبر نے بچش میں خود اس کا مشاہدہ کیا مگر روکا نہیں، تو حدیث تقریری بن گئی۔ اور اسی طرح حدیث قدسی کہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پر کوئی پیغام نازل فرمایا اور آپ نے جو ہے اپنے الفاظ میں آگے اس کو پہنچا دیا، تو یہ حدیث قدسی کہلائی۔ تو اسلام میں 2 چیزیں ہیں، مصنف بیان کرتے ہیں کہ کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکامات ہیں جو پیارے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کا تعارف شروع میں ہی بیان فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں ریب نہیں، تردد نہیں، شک نہیں، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں جو ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تم ضرور دیکھ لیتے کہ پہاڑ پر لرزہ طاری ہو جاتا اور خشیت الہیہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، وہ سوچ بچار کی عادت ڈالیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ پھر یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو الذکر کہا، النور کہا، الشفا کہا، الہدایہ کہا کہ یہ پیغام ہدایت لانے والی کتاب ہے، یہ شفا پر مشتمل کتاب ہے۔ فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ایمان والوں کے لیے، اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، فرمایا یہ ایک روشن نصیحت ہے۔ اور اسی طرح اس کو البیان کہا، اس کو الذکر کہا، اس کو النور کہا، اس کو الشفا کہا، مختلف ناموں سے جو ہے قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر جو ہے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے کا فضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوقات پر ہے، اس طرح یہ کتاب مقدس جو کلام الہی ہے یہ دنیا کے تمام کلاموں پر اور جو کتابیں آسمان سے اتری ان پر بھی فوقیت رکھنے والی کتاب ہے۔
اور یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس کو ہم نے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر جو ہے زینت تاکہ نسیاں کر دیا ہے۔ اس کو مردوں کو پڑھنے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے اور ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم نے رکھ چھوڑا ہے، جبکہ زندوں کو زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ تجھ کو عطا کرے جدت کردار۔ اور ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، کہ اگر ایک پکے سچے مسلمان والی زندگی تم چاہتے ہو، جب تک قرآن سے اپنا تعلق قائم نہیں کر لیتے تب تک ایسا ممکن نہیں کہ تم ایک سچے پکے مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری چیز ہے سنت۔ سنت کے لغوی معنی ہے راستہ، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت واجب ہے۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو پیارے پیغمبر کا طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا اور اعمال و افعال کا، اگر ہم اس کو حرز جان بناتے ہیں تو کونین کی فلاح اور دارین کی نجات ہمارا نصیبہ بنتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا الکتاب کہ کلام الہی جو ہے وہ تمہیں دیے جاتا ہوں، اور دوسرا سنتی فرمایا میرا طریقہ کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پیارے پیغمبر کی عادات مبارکہ، آپ کا طرز حیات، آپ کا طرز زیست، آپ کا طرز زندگی، اس کو اپنا کر ہی ہم دارین میں فوز و فلاح کی دولت پا سکتے ہیں۔ چنانچہ مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے، کہ اگر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اتباع رسول کو جو ہے وہ اپنی عادت بنا لے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک وہ بہت بڑی مراد پا گیا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے اتباع سنت ضروری ہے، اتباع رسول ضروری ہے، اطاعت رسول ضروری ہے، پیارے پیغمبر کے فرامین پر عمل پیرا ہونا ناگزیر ہے، ازبس ناگزیر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور تکمیل روحانی، ایک مسلمان کی روح کی تکمیل کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ تو جس قدر کوئی شخص جو ہے پیارے پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتا چلا جائے، اس قدر اس کی روح کے ارتقاء کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، روحانی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے پیارے پیغمبر سے ایک نسبت اس کی قائم ہو جاتی ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور جمی انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف سید سلیمان ندوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی، اس کی روح کی تکمیل کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر حال فعل میں، قول میں، عمل میں سیرت مبارکہ کی جھلکی نظر آئے، تاکہ اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال پسند آئیں اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور اخروی نجات بھی ہمارا نصیبہ بن سکے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ ہم اپنی اس تشریح کے عمل کو سمیٹتے ہیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ تو عزیز طلباء، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔